بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بالآخر وہ ہو گیا جس کی توقع تھی۔ نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے اپنی ٹیم کا اعلان کر دیا ہے۔ اس ٹیم میں کون کون شامل ہیں، جنرل فیض حمید کی جگہ پر کن کو تعینات کیا گیا ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر بابر افتخار کو اس عہدے سے کیوں ہٹایا گیا ہے، عام تفصیلات ہیں جو اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ نومبر کے پہلے 2 ہفتوں کے اندر جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن اور دیگر کون سے آپشن ڈسکس ہوئے، شہباز شریف کو مصر سے اچانک لندن کیوں روانہ ہونا پڑا، مسلم لیگ نون کے 2 رہنما کون سے تھے جن کو اسپیشل پاکستان سے لندن بلایا گیا، اور پھر نواز شریف نے کیا فیصلہ کیا، اس حوالے سے ایک عام حکومتی صحافی نے عام سٹوری کی ہے۔ یہ پہلے آپ کے سامنے رکھنی اس لیے ضروری ہے کہ چونکہ بہت ساری چمگوئیاں ہو رہی تھی کہ واقعتاً ایک مرتبہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اندر جو ہے وہ کافی ایسی ہلچل مچی تھی اور عوام کو بھی کچھ ایسی اطلاعات پہنچائی گئی تھی۔ انصار عباسی آپ کو علم ہے کہ اس حوالے سے وہ عام صحافی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اور حکومت کے قریب ہونے کی وجہ سے ان کی جو خبر ہے وہ اہمیت اختیار کرتی ہے اخبارات کے اندر، میڈیا کے اندر، پھر اس پر ڈسکشن بھی ہوتی ہے۔ انصار عباسی کہتے ہیں یہ بڑی توجہ طلب بات ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، کیونکہ بہت ساری ایسی باتیں پھیل رہی تھی کہ شاید جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کا معاملہ ہو رہا ہے، ابھی تک نام نہیں بھیجے گئے، وہاں سے جو ڈوزیئر ہے وہ جی ایچ کیو سے نہیں آیا، پھر وزارت دفاع جو ہے انہوں نے بھی کہا کہ جلدی جلدی نام بھیجیں، وہ نام کیوں نہیں آ رہے تھے؟ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ نومبر کے ابتدائی 2 ہفتوں کے دوران آرمی چیف کے تقرر کے معاملے پر حکومت کے لیے صورتحال انتہائی پریشان کن تھی، کیونکہ کچھ عناصر نے حکومت کی پریشانی اس قدر بڑھا دی تھی کہ شہباز شریف کو مصر میں ماحولیاتی تبدیلی کی عالمی کانفرنس کے بعد لندن جانا پڑا۔ آگے وہ کہتے کہ نون لیگ کے 2 سینئر رہنماؤں خواجہ آصف اور ملک احمد خان کو خصوصی طور پر کہا گیا کہ وہ لندن میں نواز شریف کے ساتھ ملاقات میں شامل ہونے کے لیے آئیں۔ ان دنوں کے معروف انگریزی اخبار کو بتایا گیا تھا کہ حالات اچھے نہیں ہیں۔ جب یہ دی نیوز نے چھاپا کہ حالات اچھے نہیں ہیں تو اس کے بعد بہت ساری چمگوئیاں ہوئی تھی۔ شہباز شریف نے اس عزم کا اظہار کیا تھا کہ وہ آخر تک نئے آرمی چیف کا نام سامنے نہیں لائیں گے، تاہم اس اخبار کو بتایا گیا تھا کہ کچھ عناصر حکومت کی اس بات پر قائل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ توسیع کا بندوبست کیا جائے۔ وہ عناصر کون ہیں یہ نہیں بتایا گیا۔ وہ پھر انصار عباسی لکھتے ہیں کہ ان عناصر میں سے ایک شخص نے تو وزیر اعظم سے کہا کہ وہ جنرل باجوہ کو توسیع کے لیے راضی کریں، تاہم وزیر اعظم نے جواب نہیں دیا۔ کہا جاتا رہا کہ مارشل لا کی باتیں ہو رہی ہیں، جبکہ جنرل باجوہ کے قریبی رفقا بتاتے تھے کہ باجوہ 29 نومبر کے بعد کام نہیں کرنا چاہتے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ جس بندے کی توسیع کی بات ہو رہی ہے وہ لینا نہیں چاہتا اور وزیر اعظم اس وقت دینا نہیں چاہتے، تو آخر وہ کون تھے جو نام لیں؟ یا تو عباسی صاحب، ورنہ یہ تو بڑی عجیب سی خبر انہوں نے آج دی ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل سیر شمشاد کو آرمی چیف لگانے کا مشورہ بھی دیا گیا، لیکن نواز اور شہباز اپنے فیصلے پر ڈٹے رہے اور نواز شریف نے توسیع نہ لینے کا اعلان کرنے پر جنرل باجوہ کو تعریفی پیغام بھی بھیجا، یعنی تعریف کی۔ انہوں نے کہا جی آپ بہت اچھا کیا ہے، آپ نے اگر آپ توسیع نہیں لیتے تو جنرل سار کو وائس چیئرمین لگا دیا جائے، یہ بھی آپشن ڈسکس ہوتا رہا۔ اس تجویز میں یہ بات بھی شامل تھی کہ وزیر اعظم حکومت تحلیل کر دیں اور 7 ماہ کے لیے عبوری حکومت لائیں تاکہ معاملات کو استحکام ملے، جس کے بعد الیکشن کرا دیے جائے، تاہم اس تجویز کو یکسر مسترد کر دیا گیا۔ آگے وہ بڑی عام بات لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تجویز بھی دی گئی کہ حکومت اور قومی اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد نواز شریف کی واپسی میں مدد فراہم کی جائے گی۔ آخر یہ بارگیننگ کون کر رہا تھا؟ جنرل فیض حمید جو ہے وہ تو ویسے ہی مخالفت کرتے تھے نون لیگ ان کی، تو آخر یہ کون ہے؟ یہ بندہ جو ہے آپ دیکھیے اس کی کہ پوری بات کر رہا ہے، یعنی باجوہ صاحب کو بھی کلیئر کر رہا ہے، حکومت کو بھی کلیئر کر رہا ہے، اور درمیان میں وہ عناصر کون ہے وہ بتا ہی نہیں رہا۔ اب یہ ان کا اصل طریقہ واردات ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ تجویز بھی دی گئی کہ حکومت اور قومی اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد نواز شریف کی واپسی میں مدد فراہم کی جائے گی۔ نون لیگ کی قیادت کو یہ بھی کہا گیا کہ الیکشن ذرا تاخیر سے کرائے جائیں گے تاکہ نون لیگ کو 2/3 اکثریت سے جیتنے کا موقع دیا جا سکے، جبکہ ان تمام پیغامات پر غم و غصے کا اظہار کیا گیا۔ لندن میں جب نواز اور شہباز کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے فیصلہ کیا
کہ ایسی کسی تجویز پر دھیان نہیں دیا جائے گا چاہے حکومت کا خاتمہ ہی کیوں نہ ہو۔ اور آگے وہ کہتے ہیں شریف برادران کے علاوہ خواجہ آصف اور ملک احمد خان کو علم ہے کہ ان دنوں میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے۔ اب یہاں پر میں ہمیشہ انصار عباسی کی جو منافقت ہے اس کی میں ہمیشہ آپ کو علم میں داد دیتا ہوتا ہوں کہ بھئی ایک بندہ تو سی لینے والا، وہ اس کو بھی کلیئر کر رہے ہیں کہ وہ لینا نہیں چاہتا، حکومت اس کو دینا نہیں چاہتی، وہ عناصر جو ہے وہ کوئی جنگ جیو والے ہیں، وہ کون سے ٹی وی چینل والے ہیں، وہ کون سے بزنس ٹائکون ہیں۔ تو یہ سٹوری آج انہوں نے دی ہے کہ نومبر کے پہلے 2 ہفتوں کے اندر یہ کیا معاملات چلتے رہے ہیں۔ بہرحال بالآخر نئے آرمی چیف جب بھی کوئی آتا ہے تو نئی تعیناتیاں ہوتی ہیں۔ اب جو ہے ڈی جی آئی ایس پی آر بابر افتخار کو ان کی ڈی جی آئی ایس پی آر کی ذمہ داری سے ہٹایا گیا ہے۔ اس پر بہت سارے سوالات کھڑے کیے جا رہے ہیں کہ آخر کیا ان کی پریزنس اچھی نہیں تھی، وہ کیوں وہاں پر فٹ نہیں تھے، کیا عمران خان ان کو پسند نہیں کرتے تھے تو اس لیے ہٹایا گیا ہے، یا اب اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے ساتھ معاملات کو بہتر کرنا چاہتی ہے اس لیے ہٹایا گیا ہے، تو یہ ایک اچھا تاثر دینا چاہتے ہیں یعنی ادارے۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، بلکہ چونکہ ان کی پروموشن ہو گئی ہے، ان کو کور کمانڈر بنا دیا گیا ہے کراچی کا، اور کور کمانڈر ویسے بھی وہ پہلے لیفٹیننٹ جنرل بن چکے تھے، تو یہاں پر آئی ایس پی آر کے اندر جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ جو روایت ہے اس کے مطابق، حالانکہ آج بہت ساری یہ خبریں کل سے پھیلائی جا رہی تھی کہ جو ہے وہ بریگیڈیئر لیول کا بندہ آئی ایس پی آر کے اندر ہوگا، اور جو انٹرنی رکھے جاتے ہیں ان کو بھی نکال دیا جائے گا، جو وہاں پر ملی نغمے بناتے ہیں ان کو بھی نکال دیا جائے گا، اور جو نئی جو ہے وہ تبدیلی کا حوالے سے بھی آرڈر دے دیے ہیں کہ بڑی سادگی کے ساتھ آئندہ تقریب ہوگی۔ تو یہ ساری چیزیں ڈسکس ضرور ہوئی ہیں، اخبارات کے اندر ذرائع کے حوالے سے چھپی ہیں، لیکن ان کی اس لیے تصدیق نہیں ہو سکی کہ آج ایک نئے ان کی جگہ پر میجر جنرل جو ہے وہ محمد شریف وہ آ چکے ہیں، اور یہ جو شریف ہیں اللہ کرے کہ شریف ہی ہوں، نواز شریف یا وہ کہتے ہیں شہباز شریف کی طرح کے شریف نہ ہوں۔ اب یہاں پر جو ہے ان کی جو ذمہ داری آئی ہے وہ تھوڑا سا میں نے آپ کو بتانا ہے کہ یہ جو میجر جنرل احمد شریف ہیں ڈی جی آئی ایس یعنی ان کو بنا دیا گیا ڈی جی آئی ایس پی آر۔ اب یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ بابر افتخار تو اس عہدے سے ہو گئے فارغ، چونکہ وہ پروموٹ ہو کے کور کمانڈر کراچی بن گئے، لیفٹیننٹ جنرل وہ آلریڈی بن چکے تھے۔ اب اس کے ساتھ جو باقی تبدیلیاں ہوئی ہیں ان کے اندر لیفٹیننٹ جنرل سعید یہ کمانڈر 5 کور ٹی سی جی ایس ان کو تعینات کیا گیا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل شاہد یہ اسکول آف انفینٹری اینڈ ٹیکٹکس کوئٹہ بنایا گیا ان کو۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد علی ان کو آرمی اسٹریٹجک فورس سینٹرل سے کوارٹر ماسٹر جنرل تعینات کیا گیا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ثاقب یہ آئے ہیں جی جنرل فیض حمید کی جگہ پر، یعنی جو استعفوں کے حوالے سے آفیشلی تو اناؤنسمنٹ نہیں کی گئی تھی، لیکن ڈان نیوز کی وہ خبر بالآخر درست نکلی ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے ریٹائرمنٹ لے لی ہے، چونکہ ان کی جگہ پر لیفٹیننٹ جنرل ثاقب ان کو کمانڈر لاجسٹک سپورٹ سے کور کمانڈر بہاولپور تعینات کیا گیا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل نعمان زکریا یہ وائس سی جی ایس اے ان کو بنایا گیا ہے، چیئرمین جو ہوتا ہے آپ کو علم ہے یعنی جوائنٹ چیف سٹاف، یہ ان کا وائس بنایا گیا۔ تو یہاں سے جو اظہر عباد صاحب ہیں لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباد صاحب ان کی جگہ پر ان کی تعیناتی ہوئی ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار یہ ڈی جی آئی ایس پی آر سے کور کمانڈر کراچی بنے ہیں۔ تو یہ ٹوٹل 8 تعیناتیاں ہوئی ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل شہباز یہ جی او 10 ڈویژن سے اے ایس ایف سی تعینات ہو گئے ہیں۔ تو یہ 8 تبدیلیاں آج ہوئی ہیں فوج کے اندر، یہ ایک انتہائی بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اب یہ نئی ٹیم ہے، مزید ابھی تبدیلیاں بھی آئندہ چند دنوں کے اندر ہونی ہیں جن کی اطلاعات ہیں، تو پوری ٹیم جو ہے انہی میں سے سلیکٹ کرنی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے ایفیشنٹ لوگ ہوتے ہیں، یہ سیکنڈ لیفٹیننٹ سے بھرتی ہو کر اوپر آنے والی جو ہے وہ تمام پنیری ہوتی ہے، بڑے مشکل محاذوں پر لڑتے ہیں، اس کے اندر تو کوئی شک نہیں ہے۔ پاکستانی عوام کا تو صرف ایک ہی کنسرن ہے کہ جس طرح پچھلے 8 مہینوں کے اندر اس ملک کی تباہی کرنے کی کوشش کی گئی، نواز شریف اور زرداری مافیا کو یہ ملک جس طرح ٹھیکے پر دیا گیا، اور اس کا جو الزام ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پر لگا ہے، اور اب باقاعدہ جو تمام حاضر سربت یعنی جو ریٹائرڈ افسران ہیں وہ میڈیا پر آ کر بتا رہے ہیں کہ جناب پچھلے 8 مہینوں کے اندر اس ملک کا بڑا نقصان ہوا ہے۔ میجر جنرل سابق لیفٹیننٹ جنرل جو ہیں وہ اعجاز صاحب
انہوں نے واضح طور پر جو ہے وہ بات کی ہے، وہ بات بڑی عام ہے جو آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھنی ضروری ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی جو فوج ہے اس کا مورال یہ پچھلے عرصے کے اندر کافی ڈاؤن ہوا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جو جنرل باجوہ صاحب کا ٹینیور ہے اس کو کوئی اچھا نہیں دیکھا جا رہا۔ پہلے نون لیگ والے اور باقی اپوزیشن تنقید کرتے رہی، اور جب یہ موجودہ بھانمتی کا کنبہ مسلط ہوا ہے تو پھر پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے وہ تنقید بھی کر رہے ہیں، اور پھر جو اثاثے جس طرح آئے ہیں، اگرچہ کرپشن کا الزام ان پر نہیں لگا، لیکن جتنے اثاثے ان کی بیگم صاحبہ کے یا رشتہ داروں کے جس طریقے سے بڑے ہیں، احمد نورانی کی جو سٹوری ہے اس کا کوئی ایسا جواب نہیں دیا گیا۔ وہ ایسے جواب تھا جیسے نواز شریف نے دیا، جیسے جواب جو ہے وہ مریم نواز دیتے رہی، جس طرح قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے سوال کیا یعنی جواب دیا، اسی طرح کا جواب جنرل باجوہ صاحب نے دیا کہ فیملی جانے آپ جانے میرا اس کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں تنازعات کا شکار ہوئے دیکھتے ہیں۔ نئی اسٹیبلشمنٹ، نئی لیڈرشپ وہ عوام کو اسی طرح جو ہے وہ لتر پریڈ کرے گی، اسی طرح لوگوں کو اٹھایا جائے گا، اسی طرح الزامات لگیں گے اداروں پر، یا ادارے واقعتاً اپنے آپ کو غیر جانبدار جو ہے وہ ثابت کریں گے، آئین اور قانون کے تابع ہو کر اپنا جو اصل دفاعی فریضہ ہے وہ سر انجام دیں گے۔ یہ چونکہ اس وقت جو ہے وہ جنرل عاصم منیر صاحب جب یہ کام کر کے دکھائیں گے تو پھر لوگوں کے اندر عزت اور وقار بحال ہوگا۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔